السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میجر عبدالرحمان صاحب کے ساتھ، جو کہ سابقہ ایم پی اے بھی ہیں اور سابقہ تحصیل ناظم چڑھاوالا کے بھی ہیں، اور ساتھ ہی چیف ایگزیکٹو ہیں رحمان ہاسپٹل کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو اور مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں امن رہے، کیونکہ دہشت گردی سے ہم پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اس سے ہماری معاشی حالت جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی ہے۔ اب کچھ امن ہوا ہے، لاسٹ ٹائم کی رپورٹ کے مطابق 75% اس میں کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی رہ گئی ہے۔ دوسرا کچھ انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار بھی تھے ٹکٹس کے، الیکشن انہوں نے لڑنا تھا، اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میجر عبدالرحمان رانا صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے آئی ایم فائن جی۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے لیے امن چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں امن ہوگا تو سب چیزیں ہوں گی۔ اس کے لیے ہماری پاک آرمی نے ایک اچھا رول میرے خیال کے مطابق ادا کیا ہے، جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ خاص طور پہ اے پی ایس کے حملے کے بعد جنرل رحیل شریف صاحب، اس کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب، اور ابھی تک مسترد الفساد کے نام سے ہمارا آپریشن جاری ہے۔ لیکن مزید جو ہے کہ یہ ہماری جو دہشت گردی کی لعنت ہے ہمارے ملک سے، یہ کمپلیٹلی طور پہ چلی جائے، اس کے لیے اور کیا اقدامات کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ کسی بھی ملک میں امن کے لیے دو حصوں کے اندر اس کو آپریشن کو تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے شارٹ ٹرم آپریشن، ایک ہے لانگ ٹرم آپریشن۔ پاکستان فوج نے شارٹ ٹرم آپریشن کے ذریعے دہشت گردی پہ وقتی طور پہ قابو پا لیا ہے، اور میں کہوں گا کہ 100% یہ قابو پا لیا۔ جو دقتوں کا واردات ہو رہی ہیں یہ ایک چلتی رہیں گی، کیونکہ ہم اس وقت جو ہمارے ارد گرد ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں، وہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب شارٹ ٹرم آپریشن کے ذریعے قابو پا لیا گیا تو ایک لانگ ٹرم آپریشن بھی ہونا تھا، جس کے لیے 20 نکاتی پلان جو ہے وہ دیا گیا تھا، جو طے ہوا تھا پاکستان فوج اور پاکستان حکومت کے درمیان۔ ان 20 پوائنٹ میں سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی بڑی مشکل سے 5 یا 6 پوائنٹ جو فوج نے کرنے تھے وہ کیے ہیں، پاکستان حکومت نے ابھی تک ان کو ٹچ نہیں کیا۔ وہ تو اپنی کرسی کے لیے ایک جنگ لڑنی شروع کر دی انہوں نے۔ ان 20 نکاتی پلان کے اندر دیکھیں، ہماری جو 40 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں 64% کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں پوری آبادی کا۔ جب اس 64% کو آبادی کو روزگار نہیں ملے گا، جب ان کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ دشمن ان کو ایکسپلائٹ کرے گا، دشمن ان کو استعمال کرے گا، دشمن ان سے کام لے گا، اپنی مرضی کے مطابق پیسہ دے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں ملک کے اندر کہ یہ جو 64% ورک فورس ہے ہماری، اس کو ضرور بر ضرور روزگار ملنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، جب تک ملک کے اندر انصاف سستا نہیں ہوگا، ہر غریب آدمی کو انصاف نہیں ملے گا، جب تک لوگ کچہریوں کے تھانوں کے دھکے کھاتے رہیں گے، اس وقت تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ دشمن ملک ہمارے بچوں کو ورگلاتا رہے گا، اکساتا رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا۔ سر، پوری دنیا میں ایک دہشت گردی ہے۔ دیکھیں پچھلے دنوں امریکہ میں 2 بڑے اہم واقعات ہوئے۔ سبیکہ شیخ جو ہماری بچی کراچی سے بلونگ کرتی تھی، وہاں پہ گئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے، اس کے بعد وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد دوسری دفعہ واقعہ ہوا۔ لیکن پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کے نام پہ کیوں جانا جاتا ہے؟ پوری دنیا سے دہشت گردی کی لپیٹ میں۔ میں اس میں آتا ہوں جی کہ پہلے میں انٹرنل لے رہا تھا، آپ مجھے وہ لے گئے ابھی ایکسٹرنل انٹرنیشنل لیول کے اوپر بات کریں۔ انٹرنیشنل میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں اس وقت مقابلہ چل رہا ہے 4 سوچوں کے درمیان، 4 تہذیبوں کے درمیان، مسلم، کرسچنز، جیوز اینڈ کمیونسٹ۔ ہر سیکٹر ایک دوسرے کو ختم کرنے کی یا کمزور کرنے کی کوشش میں۔
ज्यूज़ ने छाए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनकी माशी मईशत पे उनका कब्ज़ा है, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो कोई और मुल्क है। पहले उन्होंने क्रिश्चियंस के ज़रिए मुसलमानों के हाथों कम्युनिज़म ख़त्म करवाया, हमें इस्तेमाल करके। हमारा भी उसमें इंटरेस्ट था क्योंकि हमारी बॉर्डरें लगती थी साथ। उसके बाद अब टारगेट है मुस्लिम्स थ्रू द क्रिश्चियनिटी जो है। मुसलमानों का कोई मुल्क आप उठा लें जिसका 57 कंट्रीज़ है, 57 कंट्रीज़ में 11 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो नाम के अच्छे गिने जाते थे दुनिया की लेवल के ऊपर। उसमें आप इराक़ ले लें, लीबिया ले लें, ईरान ले लें, यमन ले लें, पाकिस्तान ले लें, अफ़गानिस्तान ले लें। हर मुल्क की अलग बारी आई है और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से तबाह बर्बाद किया गया। अमेरिका की आपने मिसाल दी। मैं ये एज अ इंडिविजुअल बिलीव करता हूँ कि अमेरिका खुद एक स्टेट है जो टेररिज्म स्टेट कहला सकती है। जब उसके मुल्क के अंदर एक बच्चा 11 आदमियों को गोलियां मार के मारता है तो वो दहशतगर्दी नहीं, वो बच्चे का दिमागी जहन ख़राब है। जब हमारा कोई एक आदमी को मार देता है तो वो दहशतगर्दी में शामिल हो जाता है। रेमडे डेविस लाहौर में कितने बंदों को मार जब हाफिज सईद, जिसने आज तक दहशतगर्दी की कोई मिसाल नहीं है मेरे सामने, कोई सबूत है तो मुझे एक आदमी दे, मैं उसके पहला आदमी होगा उसके खिलाफ हूँ। हमने उसको दहशतगर्द करार दे दिया। भाई उसकी दहशतगर्दी की कोई वारदात तो बताएं हमें। पाकिस्तान के अंदर वो वेलफेयर स्टेट का काम कर रहा है। वालों को अच्छा नहीं सैलाब है तो उसकी फोर्स सबसे पहले पहुंचती है, वबा है उसकी फोर्स सबसे पहले पहुंचती है, जल्जला है तो उसकी फोर्स सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन हम उसको दहशतगर्द करार दे चुके हैं। और इवन एक अदारा जो जिम्मेदार था अमन कायम करने का दुनिया में, यूनाइटेड नेशन, उसने इतनी बददियानती और बेइंसाफ़ी की है कि एक आदमी को जिसके ख़िलाफ़ एक भी दहशतगर्द का वाक़या नहीं है उसको दहशतगर्द करार दे दिया। तो इसलिए दूसरी बात, इराक़ के मुतल्लक़ अमेरिका के सदर ने कहा था कि उनके पास इतने मोहलक हथियार हैं कि 3 मिनट के अंदर वो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। इराक़ पे कब्ज़ा किया अमेरिका ने, बताए कि वो हथियार किधर है, बताए कि वो हुसैन के दौर की बात। जब हमला किया तो इसी बहाने से किया था ना। वो तो तेल के कुएं लेना चाहता था। फिर ये दहशतगर्दी नहीं, ठीक है ना। अब वो ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एटॉमिक एनर्जी की कंट्रोल करने की, वो कह रही है जी कि वो मुआहदे पे अमल कर रहा है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम जब भी गए इंस्पेक्शन के लिए, वो उसके जो बातें थी, जो काम था, वो मुआहदे के मुताबिक चल रहा था। लेकिन ट्रंप कहता है नहीं जी, वो मुआहदे पे अमल नहीं कर रहा है, इसलिए मैं मुआहदा तोड़ रहा हूँ और इसलिए मैं उस पर हमले का हक रखता हूँ। वो तो हमारी जो उन्होंने एड देनी थी वो कर दी। उसने तो ये भी कहा कि हमने कोई दहशतगर्दी के मामले में कुर्बानियाँ भी नहीं दी, हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो पाकिस्तान ने दी ना। मैं कहता हूँ 70,000 अफराद से हमारे शहीद हुए, लाखों अफराद बेघर हुए और ऐसे अनगिनत अफराद हैं जो मजदूरी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जी कि इस वक्त दुनिया की बदकिस्मती है कि 3 खपती लोग मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमत कर रहे हैं। ट्रंप उसमें से एक है, जिसको मेरा ख्याल है कि उसको सदर एक नहीं होना चाहिए, एक एटॉमिक पावर का, सुपर पावर का। एक आदमी जब ज़हनी मरीज़ है तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो हुकूमत करे। सर दूसरे नंबर पर मोदी साहब हैं, वो भी उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखें। क्या हम गुजरात को भूल गए कि उसने क्या खून की होली खेली थी? बिल्कुल। आज वो अमन का दाई बना हुआ है। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर हमारे साबका वज़ीर आज़म है जो 3 दफ़ा इस मुल्क के ऊपर वज़ारत उज़्मा का ओहदा हासिल कर चुके हैं। आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में आज उनको सारा कुछ याद आ रहा है। तो ये ऐसे लोगों को हुकूमत करने का हक़ नहीं है मुल्कों के ऊपर, कौमों के ऊपर, क्योंकि वो उनको तबाही की तरफ लेके जाते हैं। सर आप आर्मी में भी रहे, अब सियासत में आप इन हुए हैं, पिछले कई सालों से आप सियासत में हैं। जो नून लीग का टनूर गुजरा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पे आने वाला जो दौर है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं इस वक्त?
سر میں نون لیگ کی بات جو ہے ایز اے پارٹی میں کافی دیر تک ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں نواز شریف یا شہباز شریف جب تک مجھے اندر کی کہانیاں نہیں پتہ تھا میں کافی احترام عزت کرتا تھا ان کی کہ بھئی اچھا خاندان ہے، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. لیکن جب سے پاناما لیگ کے بعد جو کہانیاں باہر آئی ہیں، جو قصے باہر آئے ہیں، یا جو مجھے احساس ہوا کہ واقعی انہوں نے اتنی دولت کہاں سے بنا لی، اس وقت سے میری پسندیدگی جو ہے ان کے لیے وہ ختم ہو چکی ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ یہ خاندان کبھی دوبارہ حکومت میں آئے. اور کیونکہ ان کا اس وقت جو وزیر ہے یا ان کی باتیں وہ یہ ہیں، مجھے جو لگتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ 1999 کا واقعہ ان کے دماغ سے نہیں نکلا اور اس وجہ سے پورا خاندان پاکستان سے اور پاکستان فوج سے اپنا بدلہ لینے کے لیے تلا ہوا. وہ تو عدلیہ اور فوج کو ان کے نشانے پر ہے، وہ تو ان سے نفرت کا اظہار کر رہی ہیں. میں وہی کہہ رہا کوئی ہوں ایسا موقع نہیں آتا کہ یہ دونوں جو ہمارے سب سے مین ادارے ہیں ان کو وہ نشانے پہ نہ لیں. میں اسی کی بات ہوں جی کہ یہ ان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا. اور ہم اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ گناہ کسی سے سرزد ہوا اس ملک کے اندر، یاد رکھیں میرا عقیدہ ہے کہ پاکستان کو قائم رکھنے، پاکستان کو بنانے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے دو طاقتوں کا بہت بڑا رول ہے اور وہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. نمبر 1 قومی سطح کی سیاسی پارٹی، نمبر 2 پاک فوج. ملک ہمارا جو ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے آگے جا سکتا ہے، لیکن دشمن ملک نے بھی اس چیز کا احساس کر لیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان دونوں چیزوں کے خلاف عمل پیرا ہے. اب دیکھیں 3 پارٹیاں گنی جا سکتی تھی جو نیشنل لیول کی تھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی. پیپلز پارٹی جو پورے ملک پہ حکومت کر رہی تھی، پورے ملک کے اندر ان کے ٹینٹیکلز سے، پورے ملک کے اندر ان کی نمائندگی تھی، اب وہ سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی. صحیح. یہ بڑے ڈیزائن سے کیا گیا ہے جو ہماری تعاونی طاقتیں ہیں انہوں نے. اس کے بعد اب نواز جو مسلم لیگ ہے اس کو کیا گیا. میں فیور میں نہیں ہوں کہ مسلم لیگ نواز ہے، مسلم لیگ کام ہے، مسلم لیگ ہے. اور میں قائد اعظم والی مسلم لیگ تو نہیں ہے نا، اس کو واپس آنا چاہیے، کسی کو لانا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک ہونا چاہیے. میں چاہوں گا، میری خواہش ہے کہ مسلم لیگ زندہ رہے، مسلم لیگ چاروں صوبوں کے اندر قائم رہے، مسلم لیگ پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کرے. لیکن سر وہ تو ایک مسلم لیگ تھی نا. اب تو مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ فلاں، مسلم لیگ فے یہ بن گئی نا. میں آ رہا ہوں اس میں. پی ٹی آئی ہے، اس کو بھی قائم رہنا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، چاروں صوبوں میں اس کی نمائندگی ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی بقا کی ایک ضمانت ہے. ہاں، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ لام، میم، فے کا آپ نے ذکر کیا. جناب یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر پارٹیوں میں سے وراثت ختم ہو جائے. صحیح. بادشاہت ختم. بادشاہت ختم ہو جائے، وراثت ختم ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے بعد بلاول نے آنا ہے، نواز شریف کے بعد مریم نے آنا ہے، شہباز شریف کے بعد حمزہ نے آنا ہے، عمران کے بعد اس کے بیٹوں نے آنا ہے. یہ چیز ہے وہ تو نہیں آئے گا، وہ تو نظر آ رہا ہے نا جی. کیونکہ خان صاحب کے بعد انہوں نے وائس چیئرمین شاہ محمود کوئی صاحب کو بنایا ہوا ہے. میں جو بھی ہے جی وہ تو جب وقت آئے گا بتائے گا، لیکن اس وقت میں اصولی بات کر رہا ہوں. جی صحیح. کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جب وراثت ختم ہو جائے گی پھر یہ کاف، لام، میم، نون سب ختم ہو جائے گی. کسی نام کے ساتھ تو منسلک ہو ہی نہیں سکتی. پھر وہ مسلم لیگ کیسی ہے؟ صحیح. مسلم لیگ کا مطلب تو یہ تھا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ جماعت جماعت. وہ نواز اور کاف میں کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ تو ان پولیٹیکل پارٹیوں. اب آ جائے فوج کی طرف. 65 وار کے بعد وہ طاقتیں جو پاکستان کو پسند نہیں کرتی، جن میں امریکہ نمبر 1، انڈیا اور دوسری طاقتیں ہیں، انہوں نے 65 وار کے بعد یہ ایک انالیسس کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت
ہندوستان کی فوج اور پاکستان کی فوج، جس میں 5 گنا کا فرق ہے، 5 ٹائم کا فرق ہے، ہندوستان کی فوج پاکستان کی فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ انہوں نے جب معلوم کی ریسرچ کرنے کے بعد تو تھا فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے نمبر 1، عوام کا فوج پہ اندھا اعتقاد اور اعتماد۔ جب تک عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے، فوج کا حوصلہ بلند ہے، فوج کی صلاحیت ایک قائم ہے۔ جب عوام اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی تو فوج کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اب دشمن ممالک کا یہ کام ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام اور فوج کے درمیان دراڑ ہو، یہ جو چل رہا ہے مسئلہ، وقفہ زیادہ ہو، فاصلہ زیادہ ہو، فوج پہ اعتماد کم سے کم ہو۔ اس چیز کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے کہ فوج کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، میڈیا کے اوپر بھی۔ فوج کو اللہ واسطے سیاستدان کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کو پوچھو تو اللہ بے نہیں پتا ہوگا فوج کا، لیکن وہ بیان دینا شروع بیٹھ جاتے ہیں۔ فوج کے اندر بھی جو اس کی طاقت کا منبع ہے وہ ہے آئی ایس آئی۔ ہم نے اللہ واسطے کا بیر لیا ہوا آئی ایس آئی سے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے معنی نہیں پتہ۔ صحیح۔ کیا اسٹیبلشمنٹ وہ ہر چیز ہے جس کے پاس پالیسی بنانے کا یا قانون بنانے کا اختیار ہے۔ وہ فوج کیسے ہے؟ ہم نے اس کو آئسولیٹ کر دیا۔ وہ آئی ایس آئی کیسے ہے؟ بھائی آئی ایس آئی اگر سیاست میں مداخلت کرتی تھی تو اس کی وجہ تھی، مانے نہ مانے۔ فوج آئی ایس آئی کے اندر کبھی سیاسی بینچ نہیں تھا۔ ذوالفقار بھٹو صاحب نے حکم دیا کہ سیاسی بینچ بنایا جائے اور ان کو ایک قانونی رول دے دیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ وہ ملازم لوگ ہیں، انہوں نے پے لیتے ہیں، انہوں نے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ پھر اب جب ختم کر دیا گیا ہے اب وہ نہیں کرتے۔ تو جب آپ کے کام آپ نے استعمال کرنا ہو تو یہ ایک سیاستدان نے یہ کام کیا، فوج نے نہیں کیا، تو فوج کو کیوں آپ بلیم کریں؟ تو اس لیے اب بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ جی یہ جو بھی کر رہی ہے اس الیکشن میں یہ آئی ایس آئی کر رہی ہے، وہی میں کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کر رہی ہے تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گی۔ میں فوج میں رہا ہوں، میں انٹیلیجنس میں رہا ہوں، میں اس کا حصہ ہوں، تو ہم سے مدد مانگے گی کہ ہاں جی بتائیں، لیکن میں نے کوئی ان کا رول نہیں دیکھا۔ اگر رول ہوتا آئی ایس آئی کا تو مجھے ٹکٹ نہ ملتا آرمی صاحب یہ تو آپ کے توسط سے ایک بات جو ہے نا وہ کلیئر ہو۔ ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں رانا صاحب، نیکسٹ آنے والی حکومت یہ تو ٹرنور ختم ہو گیا، جیسے بھی گزرا، اچھا گزرا برا گزرا جن حساب سے آپ لگا لیں، نیکسٹ آنے والی حکومت آپ کس کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیا میسج آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں دوں گا، صحیح، کیونکہ یہ باعث پریڈکشن ہو جائے گی۔ میں ایک بڑا ایکٹیو ممبر ہوں پی ٹی آئی کا، صحیح، لیکن اپنی خواہش کا میں ضرور اظہار کروں گا کہ اللہ کرے ان لوگوں کو حکومت ملے جو پاکستان سے سچی دوستی رکھتے ہیں، جو پاکستان کے وفادار ہیں، جن کی سوچ مثبت ہے اور وہ ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت اور ہمت رکھتے ہیں۔ میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ ہمیں اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میرے اپنے خاندان کے کئی آدمی شہید ہوئے جب وہ مائیگریٹ کیا انہوں نے 14 اگست 1947 کو، تو ہم ان لوگوں کو ابھی تک نہیں بھول سکے، اور جب بھی کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں، ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے، ہمیں وہ رشتہ دار یاد آتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اوپر کوئی اور برا وقت آئے، کیونکہ ہم نے کافی برا وقت دیکھ چکے ہیں جس میں ہمارا ملک 2 حصے ہوا، لیکن میں اس میں سے پھر ایک خوبی نکالتا ہوں، ایک اچھائی نکالتا ہوں۔ آج کچھ لوگ 2 قومی نظریے کی نفی کر رہے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ یہ بارڈر کیا چیز ہے، یہ ایک لکیر ہے۔ آج وہ آپس میں دشمن ملک کے حکمرانوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔
آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہی کچھ کھاتے ہیں ہم بھی وہی کچھ کھاتے ہیں، آپ بھی وہی کچھ پہنتے ہیں ہم بھی وہی کچھ پہنتے ہیں، جبکہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان اور ہندو نہیں رہ سکتے تھے، کہ ان کا کلچر اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے، ان کی زبان اور ہے، ان کا کھانا پینا اور ہے، ان کی عادتیں اور ہیں، ان کے رہن سہن سارا اور ہیں، مختلف ہے. اس کی ہم نفی کر رہے ہیں. صحیح. لیکن مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، کس نے کرایا؟ انڈیا نے. اب تو وہ اعلانیہ اس کو قبول کر چکے ہیں. قبول کر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو نتیجتاً اس مشرقی سابقہ مشرقی پاکستان کو ہندوستان کی کالونی ہونا چاہیے تھا آج، لیکن نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ دو قومی نظریہ مضبوط تھا. انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہوئے ہیں، ہم ایک بھائی تھے، ہم نے اپنا گھر علیحدہ علیحدہ کیا ہے، لیکن نظریہ نہیں بدلا. اس لیے وہ انڈیا کی گود میں نہیں گئے. اس لیے بنگلہ دیش کا مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا، ختم کیا گیا، کیونکہ وہ اس کی کالونی بنانا چاہتا تھا. تو اس سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو قومی نظریہ بڑا مضبوط نظریہ ہے. ایون انہوں نے اپنی کتنی قربانیاں دی ہیں ہندوستان نے، کتنی فوج استعمال کی، کتنا خرچ کیا بنگلہ دیش کو کریٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی اس کا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے اچھے الفاظوں سے یہ سارا ذکر بیان کیا. ناظرین، یہ تھے میجر عبد الرحمان رانا صاحب، جو کہ سابقہ ایم پی بھی ہیں اور سابقہ تحصیل ناظم جڑا والے کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین علی آسو کے ساتھ ڈاکٹر نوید بی بی سی اردو.